ساحل بھائی، میرا جو آج کا آپ کو بلانے کا مقصد ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ مثال کے طور پہ کریشن آف یونیورس، ہاؤ ڈیڈ اٹ آل بگن. پھر ظاہر ہے کہ آج کل فزکس میں جو ڈائمینشنس کا کانسیپٹ ہے کہ دیر آر مور دین 7 ڈائمینشنس، 11 ڈائمینشنس کا کانسیپٹ ہے. تو سب سے پہلے ہم بات اسی سے شروع کرتے ہیں کہ یہ ڈائمینشنس کا کیا کانسیپٹ ہے. اس پہ ذرا کچھ روشنی ڈالیں کہ واٹ آر ڈائمینشنز اور 11 ڈائمینشنس کیا ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی. اصل میں جو چیز انسان کی ذہن کی اندر نقشہ نگاری کر سکتی ہے نا، وہ اسی طرح کی ہوتی ہے جس طرح کی اس کے مطلب مشاہدہ یا اس کی جو 5 حصے ہیں، ان حصوں کے جو تجربات ہوتے ہیں، وہ اس سے جو وہ کائنات کا نقشہ بناتا ہے نا، اس کے اندر رہ کے اس کو ایکسپلین کی جا سکتی ہے. مگر کچھ ایسی چیز کہ فار ایگزامپل جنت میں ایک فلاں طرح کا میوہ ہے یا دودھ کی نہر ہے، تو نہر سے لفظ جو ہے نا، نہر کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں، مگر دودھ کی نہر کو ایز اے جیسٹالٹ کانسیپٹ، جیسٹالٹ کا مطلب ہوتا ہے ایکومولیٹیولی دودھ کی نہر کیسے بہے گی، کہاں سے سورس ہوگی، اس کی شکل کیسی ہوگی. چونکہ یہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہوتی، تو what we do is we imagine that. But when we imagine that, we use the constants and variables from our current encyclopedia of this universe. So we can come up to some sort of a level کہ کہاں پہ یہ بات ہمارے ذہن میں نا، دودھ کی نہر کا مطلب ہے کہ کوئی بہتا ہوا پانی ہے جیسے بالکل سفید رنگ کا یا دودھ کی طرح کا دودھ ہی ہے، وہ کہیں سے سورس ہو رہا ہے اور وہ پھر کانسٹنٹ فلو ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں اصل میں ہم نے دنیا کی نہروں سے اٹھائی ہوتی. تو جب ہم کہتے ہیں دودھ کی نہر، تو تقریباً سب کو ایک ہی طرح کی تصویر ذہن میں آتی ہے، بیکاز ہم سب اس دنیا سے ہی وہ تصویر کے جو بیسک جو ہے نا کنسٹیٹوئنٹس وہ اٹھاتے ہیں، جو بیسک ایلیمنٹس آف دا پکچر ہے امیجنیشن کے. جب بات ڈائمینشن کی آتی ہے، تو چونکہ انسان عمومی طور پر بھی ڈائمینشن کے سنگل ڈائمینشن کے کانسیپٹ کو بھی ٹینجیبل پکچر نہیں کرتا، کبھی بھی امیجن نہیں کرتا. مشاہدے میں ہو بھی تو وی ڈونٹ ریلی put a lot of effort or get educated in physics in such a way, especially not physics but mathematics, کیونکہ dimensions تو basically آپ کے an educated mind, an exposed mind can understand the difference between a two-dimensional object and a three-dimensional object, a two-dimensional picture and a three-dimensional picture. عمومی طور پہ یہ بات اس لیے سمجھانا بے حد مشکل ہو جاتا ہے بیکاز اس طرح کا کانشیس ایکسپوجر لوگوں کے پاس ہوتا نہیں. اب رہی بات کہ اگر سمجھ لیں سب کا 3 ڈائمینشنل کانسیپٹ کلیئر ہے، وہ اسی لیے یہ والا چینل دیکھ رہے ہیں، اسی لیے یہ والی باتیں سن رہے ہیں، مگر 3 ڈائمینشنل کانسیپٹ کی اپنی ایک لمیٹیشن ہے. جیسے ایک 2 ڈائمینشنل کانسیپٹ کی دنیا میں رہنے والی چیزیں کبھی بھی 3 ڈائمینشنل کانسیپٹ کو ایڈہیر نہیں کر سکتی. بالکل اسی طریقے سے 3 ڈائمینشنل جیسے ہم ہیں، ہم 4 ڈائمینشنل چیزوں کی حیت کو اپنی اس امیجنیشن کے اندر لے کے نہیں آ سکتے. تو اس کے لیے کافی حد تک کمپیوٹرائز سیمولیشن کی گئی ہیں کہ 4D کی شکل کیسی ہوگی، تو وہ شکل سمجھ ہی نہیں آتی کیسی ہوگی، مگر وہ دکھا رہا ہوتا ہے کمپیوٹر کہ یہ دیکھیں 4D ایسا ہوگا، پھر 5D ایسا ہوگا. You can look it up and you can see کہ 4D کو کس طریقے سے دکھایا گیا. اب ہوا یہ کہ یہ جو لمیٹیشن ہے، اس لمیٹیشن کی وجہ سے a lot of things were given into a certain keyword called presupposition. تو جب کوانٹم تھیوری آئی، یہ اسٹرنگ تھیوری، جب اسٹرنگ تھیوری آئی، انہوں نے کوانٹم لیول کے اوپر ایک پروٹون، نیوٹرون، الیکٹران کے آپسی تعلقات کو اور ان کے موشنز کو پوری طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی. تو ان کو پتہ چلا کہ یار دس از ناٹ drawing on the paper which would be a 2-dimensional picture. جیسے کہ ہم سولر سسٹم کو دیکھتے ہیں پیپر پہ بنا لیتے ہیں، بالکل اس طریقے سے کوانٹم لیول کے اوپر بھی when they had to actually look at the behavior of the the elements of the matter, they found out that this behavior is absolutely out of the laws of physics.
اس کا مطلب ہے کہ ایب نارمل ہے, کیونکہ جو کچھ بھی لاز آف فزکس میں ہوتی ہے اسی کو ہم نارمل کہتے ہیں, کیونکہ ہم اسی کے یوز ٹو ہوتے ہیں. ناؤ since they saw that there are so many things going on, جو کہ میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ ایک الیکٹران اپنے آربٹ میں ایسے سرکولر موشن میں نہیں ہوتا جیسے کہ کوئی موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. It is a totally different spherical spin that the electron is revolving around its nucleus with. اور ایک جگہ پہ وہ ظاہر ہوتا ہے تو وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور کسی اور جگہ پہ ظاہر ہوتا ہے پھر. And it's such an amazing way کہ الیکٹران غائب ہونے کے باوجود بھی اپنے آربٹ کے اندر ہی واپس ری اپیئر ہوتا ہے and so on. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا بیکاز وہ آپ کو that will be too technical. مگر when they found out کہ کوانٹم لیول کے اوپر نیوکلیس کے اندر جو مادہ ہے اور جو اس کے ارد گرد جو مادہ ہے وہ it's not a physical entity. It is not possible کہ فزکس کے اندر وہ ان اینٹیز کی بیہیویئر, ان کی مینیفیسٹیشن آف دا بیہیویئر, ان کی اپنی حیت کو ایکسپلین کیا جا سکے. So they started drawing more maps. And when they drew all those maps, تو میں بالکل لیمن طریقے سے بتا رہا ہوں تاکہ جس نے فزکس نہیں پڑھی اس کو سمجھ آ جائے, کیونکہ I don't want to use any technical jargon here. جب انہوں نے یہ ڈرائنگ پوری طریقے سے بنانے کی کوشش کی تو ایک طریقے سے انہوں نے کہا کہ 3 ڈائمینشن میں تو سمجھ نہیں آ رہا تو 4 ڈائمینشن ایڈ کر دو. پھر انہوں نے اور اسٹڈی کیا تو پتہ چلا 4 ڈائمینشن میں بھی یہ بیہیویئر پورا نہیں ہو رہا. کرتے کرتے انہوں نے پوری طریقے سے ایک 11 ڈائمینشنل میپ بنانے کی کوشش کی, سپوز کرنے کی کوشش کی, اور اس میں بتایا کہ یار یہ 11 ڈائمینشن تو پوری نظر آ رہی ہیں the way these elements are behaving, and that's what's called the string theory. کو بیسکلی میں اس کی ٹیکنیکلٹی میں جائے بغیر بتا دوں کہ ایک الیکٹران جس پیتھ پہ موو کرتا ہے وہ ویو کا ایک پیٹرن بناتی ہے. وہ ویو اصل میں ایک سفیریکل سرکمفرنس کے اوپر موو کر رہا ہوتا ہے, اور سفیریکل سرکمفرنس کا جو سینٹر ہوتا ہے وہ نیوکلیس ہوتا ہے, اور اس کی ویو کی اس اسٹرنگ کو پلاٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ سارے 11 ڈائمینشن کے اندر اس اسٹرنگ کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ پورا ایک سفیر بن رہا ہے. سو اس لیے اس کو اسٹرنگ تھیوری بھی کہتے ہیں, اینڈ اسے ادھر ہی سے 11 ڈائمینشن کا ایک تھیوریٹیکل کانسیپٹ جو ہے نا وہ اس وقت فزکس میں پوری طریقے سے رائج ہو گیا. نا اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ یہ ہے کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ کوئی چیز غائب بھی ہوتی ہے اور واپس ری اپیئر ہوتی ہے, بالکل جن باقاعدہ جن کی طرح. ٹھیک. اور یہ ہے تو یہ فزکس کی چیزیں, کیونکہ میٹر ہے, ہر چیز الیکٹران پروٹون نیوٹران سے مل کے بنی ہوئی ہے. تو چاہے لوہا ہو, چاہے بحری جہاز, کشتی ہو, چاہے انسان ہو, خون کا خلیہ ہو, یا پھر ہوا کا کوئی ایلیمنٹ ہو, نائٹروجن کا ایلیمنٹ ہو, آکسیجن کا, ہر چیز کے اندر یہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سائنس کی روح سے اس کائنات کی ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی. ہم خالی واپس ہم گیلیلیو کے ٹائم پہ چلے گئے جہاں پہ دنیا سورج کے گرد گھومتی ہے یا سورج دنیا کے گرد گھومتا ہے والی باتوں پہ آ گئے. In terms of our basic knowledge, we have come to realize after the string theory that we really are not even at the level 0 of the actual knowledge of how the universe is made up and how it works together. Because the unit of matter وہ ہی نہیں ایکسپلین ہو سکتا تو ہم بڑی چیزوں کو کیا ایکسپلین کریں. اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ یار یہ صوفہ تو میرے سامنے صوفہ ہی ہے, ٹھیک ہے, یہ لوہا تو میرے سامنے ہے, یہ کارپیٹ تو کارپیٹ ہی ہے, یہ چھت تو چھت ہی ہے, تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کائنات ایکسپلین نہیں ہو رہی؟ تو آپ کو تب پتہ چلتا ہے اس صوفے کے ایلیمنٹ کے اندر جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ایز اے ہول solid body is behaving solid, but in its own make it is not following the laws of physics. اور جب اسلام یہ باتیں تو ان کے چکے چھوٹ جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو سپرسٹیشن ہے, اور یہ وہ خود جب یہاں پہ آ کے ساری چیزیں ایک ایبسٹریکٹ, بلکہ ایبسٹریکٹ تو بہت ہی اچھا لفظ ہے, اس طرح وہ لفظ ڈکشنری میں نہیں ہے جس طریقے سے انہوں نے اسٹرنگ تھیوری کو سپوز کروایا. اس کو پری سپوزیشن کی پوری ایک لسٹ میں ڈالا ہے, وہ سب چیزیں کانسٹنٹ ڈکلیئر کریں گے جا کے اسٹرنگ تھیوری جو ہے نا وہ پوری ہوگی. Now since I study a lot about that, so I'm unconsciously using a lot of technical terminologies. So I apologize for that, but in a general way جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کہ 7 آسمان ہیں، تو 7 آسمان ہیں تو سائنس کی روح سے تو 1 یا 2 آسمان کا کانسیپٹ ہے ہی کوئی نہیں. ایٹماسفیئر ہے اور ویکیوم ہے. سائنس تو آسمانوں کو نہیں مانتی. سو ایز اے مسلم وی ہیو اے ویری اسٹرانگ ہینڈل. وی ہیو اے ویری اسٹرانگ ہینڈل. کیسے؟ بیکاز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت نوح کی قوم سے ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ اوپر آسمان پہ دیکھو، تمہیں کیوں نہیں نظر آتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نشانیاں تمہیں اور کیا کیا حق کی جو تعلیم ہے وہ کیسے مل رہی ہے تمہیں. اب حضرت نوح سے اگر یہ کہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت نوح اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے فوراً پہلے جو زمانے جاہلیت چل رہا تھا، اور اس کے بعد بھی کافی عرصہ سائنس اور یورپ میں تو یہی رہا نا نظام کہ اس طرح کی باتیں کرنا، سپر اوپر کون بیٹھا ہے، اوپر بس ایک زوس ہے یا پھر ان کا راما ہے یا پھر ان کا کوئی نہ کوئی بھگوان اور کوئی نہ کوئی دیوتا ان کا اوپر ہوتا ہے. اور اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے بلاسفمی ہے، اور لوگوں کو قتل کر دیتے تھے کہ کائنات میں کیا چل رہا ہے. حالانکہ اسلام اتنا کوئی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ ہی ایسٹرو فزکس سے کیا اپنے دین تعلیم کو، کہ کیسے کائنات شروع ہوئی ہے. نبی علیہ السلام بتاتے رہے کہ کائنات پہلے کیسے شروع ہوئی، جنت پہلے بنائی، پھر دوزخ بنائی، پھر جبرائیل بنائی، پھر اس کے بعد so on so forth. پھر اللہ تعالیٰ کی جو باقی کی کتابیں ہیں جن کے اوپر ہمارا پورا ایمان ہے کہ کتابیں تو اللہ نے لکھی ہیں، ظاہر ہے بعد میں انحراف کیا انہوں نے، تو اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب the start of the start اللہ تعالیٰ نے کیسے بتایا، بائبل سٹارٹ کیسے ہوتی ہے، let there be light. اب let there be light جو ہے وہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ایسٹرو فزکس کی آیت ہے، اور پھر بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ in the stars and in the heavenly celestial bodies is the language which God speaks with the inhabitants of the earth. اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ یہ دیتے آ رہے ہیں کہ آسمان میں دیکھو نشانیاں نظر آ رہی ہیں، تو بیسکلی تو ایسٹرو فزکس ہی ہے نا جو آسمان پہ دکھاتی ہے. So it's I'm talking about 2 different things here. آپ نے مجھ سے ڈائمینشن کا پوچھا تھا، مگر جب تک ہمیں ایسٹرو فزکس جو آسمان کی نشانیوں کا، کائنات پہ غور کرنے کا پراپر شوق نہیں ڈیولپ ہوگا، تب تک ہمیں ڈائمینشن کے کانسیپٹ کی بلکہ لوگوں میں بوجھ ڈال دیں، لوگوں سے پھر بس ان کو نہ یہ سمجھ آئے گا نہ وہ سمجھ آئے گا. So I'm addressing to all those people. کیا سر؟ میں لوگوں کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس نے فزکس نہیں پڑھی اس کو یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہا ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں سمپلیفائی کرتا ہوں اور آئی ہوپ کہ اب میری آواز جو ہے بہتر ہوگی. اصل میں جو پہلا ٹاپک ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ 11 ڈائمینشنز کا ٹاپک ہے. یہ ٹاپک میں میرا انٹرسٹ اس لیے ڈیولپ ہوا ہے کیونکہ یہ چیزیں آج کل ہالی ووڈ موویز میں دکھائی جا رہی ہیں، ٹی وی سیریز میں دکھائی جا رہی ہیں. یہ ایک بہت ہاٹ ٹاپک ہے اور سائنٹیفک کمیونٹی اس پہ بہت زیادہ ریسرچز کر رہے ہیں. مور دین 1 ڈائمینشنز ہونے کی امپلیکیشنز کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ہیومن 3D کریچر ہے، ہیومن بینگ 3 ڈائمینشن کی نیچر ہے، 3 ڈائمینشن سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اب ہم ڈسکشن ہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب سائنس اس پہ بات کر رہی ہے کہ کائنات 11 ڈائمینشنز پہ مبنی ہے یا 10 ڈائمینشنز پہ مبنی ہے، لیٹس سے مور دین 3 ڈائمینشنز پر مبنی ہے، تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، یہ میں ساحل بھائی سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. تو ساحل بھائی بیسیکلی اس کی امپلیکیشن کیا ہے مور دین 1 ڈائمینشن کی، مور دین 3 ڈائمینشنز کی؟ یہ تو کوئی زیادہ ہی بڑی امپلیکیشنز ہیں مور دین 3 ڈائمینشن کی، کیونکہ سائنس جو ہے نا وہ بیسکلی 3 ڈائمینشنل اسٹڈی ہے. یاد رکھیے گا سائنس کی جو سائیکالوجی بنائی ہے نا سائنٹسٹ کی، وہ 3 ڈائمینشنز نہیں بنائی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ سائنس کی بنا کے اوپر حق اور باطل کو ٹیسٹ کرتے ہیں، تو ہمارے اوپر امپلیکیشن آ رہتی ہے. پھر اب حق اور باطل کی امپلیکیشن ہے نا مسلمان کے لیے، تو ہمیں پتا ہے کہ یہ زیادہ ڈائمینشنز ہیں. ایز اے مسلم وی نو کہ دیر سو مینی ڈائمینشنز، جس میں جنات، اللہ تعالیٰ نے کہا نا جنات تمہیں اس جگہ سے دیکھ رہے ہیں جس جگہ سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یہ ڈائمینشن کی آیت ہے اور کیا. اور سورج جو ہے وہ روز رات کو عرش کو سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ اجازت دیتے ہیں تو صبح نکلتا ہے. اب ہمیں کیسے مطلب سائنس کیسے ایکسپلین کرے؟ امپلیکیشن اتنی بڑی ہے کہ تصادم ہوتا ہے سے کر کے جو میجر سائیکالوجی ہے نا دنیا کی، جس کی
جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اس میں رکھتا ہے کہ میں ٹھیک راستے پہ، وہ سائنس کی سائیکالوجی ہے، وہ اسلام کی نہیں ہے. اسلام کی سائیکالوجی تو ہم نے زمین پھینک دی، ہم تو سائنس کے تھرو اسلام کو ایکسپلین کرتے ہیں. مطلب یہ ہے ہمارے اوپر عذاب الہی کہ ہم نے سائنس کو اسلام سے اوپر رکھ لیا ہوا. تو جب مسلمان اسلام کے تھرو یہ کائنات، تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے احسانات یہ ہیں کہ وہ ہمیں بار بار اس طرح کے معاملات بتاتے رہے ہیں کہ یہ نہ سوچ لینا کہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کے مطلب کوئی ایسا علم لے کے آئیں جس سے آپ قرآن پاک کو ٹیسٹ کر رہے ہو. نعوذ باللہ، قرآن پاک ٹیسٹ کرے گا کون سا علم درست ہے، یا حدیث ٹیسٹ کرے گی، سائنس نہیں بتائے گی. سائنس تو ابھی 3 ڈائمینشن تک پہنچی ہے، اور آپ جا کے تھیوری دی ہے انہوں نے 11 کی. ہم تو پہلے سے مانتے رہے ہیں کہ 4 ڈائمینشن میں امپلیکیشن تو ہمارے اوپر دینی ہے نا، کہ ایک بچہ جو ہے وہ اتنا میتھ یوز کیا رہتا ہے. آپ انٹرنیشنل اسکولز میں ڈال دیتے ہیں ان کو، یہ نہیں بتاتے کہ وہ انٹرنیشنل اسکول جو ہے وہ جس کریکولم کو فالو کرتے ہیں اس کریکولم کے پیچھے ایک پراپر لیجسلیشن ہے، پراپر ایک باڈی ہے جو کہ سائیکالوجی کریٹ کرتی ہے. اب 12 13 سال کے بچے تضحیق کرتے ہیں اکرام، کیوں؟ اتنی بڑی، اس سے بڑی کیا امپلیکیشن ہونی ہے کہ اسلام کی بنیاد ہلانے شروع کر دیا. کس بیس پہ؟ کیونکہ وہ فزکس کا ہے، وہ آئنسٹائن نے کہہ دیا. آئنسٹائن نے کہا جی E equals mc squared، E equals mc squared ہی پہ تو ہے let there be light. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے کہہ دیا. اب دیکھیں عام سے سائنٹسٹ کو بھی نمسکار، آپ اسٹیفن ہاکنگ سے جا کے پوچھ لیں کہ E equals mc squared is a conversion of mass into energy, or it also means the conversion of energy into mass. He is naturally going to say کہ yes, it means both things. Since it means both things, تو پھر مسئلہ اسلام نے 1400 سال پہلے اور بائبل نے 5000 3500 سال پہلے کیوں کہا let there be light سے سٹارٹ ہوا ہے؟ انرجی کو پہلے اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، میتھ میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا. That's E equals mc squared. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مگر ہم اس کو انرجی سے میتھ دیکھتے نہیں، ہم میتھ سے انرجی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی اسپیڈ آف لائٹ کے اوپر ٹریول کراؤ میتھ کو. بھائی جب انرجی پہلے سے ہی کنورٹ ہو سکتی ہے میتھ میں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا let there be light، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے انرجی کریٹ ہوئی ہے، اس کے بعد اس انرجی کی جو ہے نا کولنگ ڈاؤن سے، لٹرلی کولنگ ڈاؤن سے میٹر کنورٹ ہوا ہے، کریٹ ہوا ہے. Now the point what I'm trying to make is کہ اگر ہماری سائیکالوجی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ویسی ہو جیسے ابو بکر صدیق کی، علی بن ابی طالب کی ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا بس وہی صحیح، وہ لا ہے. ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس لاز ہیں. نیوٹن اور آئنسٹائن نے جو ہے نا وہ تھیوریز دی ہیں، وہ بعد میں لا کنورٹ ہوئے ہیں. ہمارے پاس پہلے سے لاز ہیں، اور ہمارے بچے ان کو تھیوری سے بھی کم سمجھتے ہیں. اتنی بڑی امپلیکیشن ہے یہ کہ وہ 3 ڈائمینشنل اسٹڈی لے کے آ رہے ہیں، ہمارے پاس پتہ نہیں انفینٹ لیول کی ڈائمینشنل اسٹڈی ہے، مگر ہم وہ 3 ڈائمینشنل والے سے ہار رہے ہیں. وہ تحقیق کر کر کے ڈائریا ہو رہا ہے، ایتھیسٹ ہو رہا ہے. سو اٹس اے بگ پرابلم. امپلیکیشن تو بہت بڑی ہے کہ اگر آپ نے فزکس نہیں اور نیوٹرل ہو کے نہیں پڑھی تو پھر تو آپ فزکس کے ہاتھوں ہی مارے جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک دور ایسا ہے کہ جو بندہ میں اس نظر سے بھی دیکھے گا کہ فتنے کیا ہیں، وہ بھی فتنے کی نظر ہو جائے گا. اب یہ کیا ہے، اس کا مطلب میں کیا لیتا ہوں کہ ایک بندے نے فزکس اس لیے پڑھی نا کہ میں فزکس کے تھرو ایکسپلین کروں قرآن کو، تو گیا وہ اسلام سے. یہ حدیث کا مطلب صاف نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت تو فزکس کا فتنہ ہے کہ سائنس اسلام درست ہے کہ نہیں. وہ جیسے سائنس میں گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو یہ طریقہ تھا کار نبی علیہ السلام کی سنت میں نہیں رکھا کہ ہم کسی اور طریقے سے پروو کریں گے تب اللہ کو مانیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ میں فرشتوں کے پر لگا کے بادلوں میں بیٹھ جاؤں، تب ان کو نظر آ جاؤں پھر یہ مان لیں. تو میری تو دعا یہی رہتی ہے ہمیشہ کہ سائنس نے آہستہ آہستہ کر کے قرآن پاک کے قریب آئی جا رہی ہے، ہر چیز صحیح ثابت ہو رہی ہے سائنس کی قرآن کے مطابق آہستہ آہستہ. تو یہ نقصان بھی ہے اس میں کہ ہمارا ایمان سائنس کے اوپر بڑھ رہا ہے، اس سے قرآن پہ نہیں. مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے جب سائنس قرآن کے خلاف بات کرتی ہے، مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے، بیکاز تب جا کے ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ جو ماں باپ سائیکالوجی بنا رہے ہیں نا کہ یہ دیکھو فزکس نے یہ بھی بتا دیا، کیمسٹری نے یہ بتا دیا، بایولوجی کے میریکلز، ہمیں قرآن پاک کے تھرو ان انوملیز کے اوپر ایمان لانا ہے جو سائنس کی انوملیز ہیں، کہ سائنس کی الٹی بات کیوں کر رہا ہے قرآن پاک. الحمدللہ اللہ کرے کہ یہ والے معاملات ہماری عمر میں رہیں، ورنہ تو ہم سائنس کے اوپر ایمان لا کے مریں گے، قرآن پاک پہ تھوڑی ایمان لائیں گے.
بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. یعنی آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ وہی از ویب آف سائنس، اور ہمارا اس پہ سب کا ایمان ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور آج کا جو فتنہ ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ سائنس کے تھرو قرآن کو پرکھو، سائنس کے تھرو جو ہے وہی کو پرکھو، اور دس از واٹ ایجوکیشن. از کرپٹنگ دا مائنڈز آف آور یوتھ. جی ہمارے جو سکولز ہیں نا، دیکھیں اندھا دھند اسکولوں میں ڈال رہے ہیں بچوں کو، جیسے اللہ نے حکم دیا تھا کہ بیکن ہاؤس سٹی اسکول میں ڈالنا ہے. سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ نہیں مان رہے، اور مطلب بچہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ سے ہی دعائیں کرتے ہیں، بچے کو دماغی مریض بنا رہے ہیں مگر اس کے لیے کوئی مسئلہ اس کا حل نہیں ڈھونڈ رہے. آپ اسکول میں ضرور ڈالیں، آئی ایم ناٹ اگینسٹ بیکن ہاؤس سٹی اسکول انٹرنیشنل اسکول، مگر سائیکالوجی تو ماں باپ کے ہاتھ میں ہے نا، کہ ان کو ساتھ ساتھ بتائیں. لیکن اسکول از اے پارٹ ٹائم ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ، ہاؤس از اے فل ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. ماں باپ کا صحیح. فرض ہوتا ہے بچے کو بتائیں کہ یار یہ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے سائنس کو پیدا ہوئے ہوئے، ہمارا رب ازل سے ہے ہمارا معاملہ کسی اور طریقے سے آ رہا ہے. ان لوگوں کو سمجھانا ہے تم نے، فزکس کی کتابیں اکثر لکھنی ہے تم نے ایز اے مسلم. ٹھیک ہے، شروع ایسے ہی کیا تھا فزکس کو، مسلمانوں نے شروع کیا تھا. تو یہ اس کا مطلب یہ جو ایروگینس میں ہمارے سو کالڈ ایتھیسٹ جو ہمارے بچوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں، اور اس کو یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے انہوں نے اسلام کے انسانی کانسیپٹس کو چیلنج کر رہے ہیں، موک کر رہے ہیں. مطلب کتنی ایروگینٹ اپروچ ہے کہ وہ جنس کی کریشن کو موک کر رہے ہیں، فرشتوں کو موک کر رہے ہیں. اسلام میں جتنی باتیں ہیں، جو میریکلز ہیں، جو گریو ہے، برزخ ہے، ہیل فائر ہے، پھر یہ پیراڈائز ہے، پھر کریشن آف ہیون کا اپروچ اٹ از. کتنی ایروگینٹ اپروچ ہے ان لوگوں کی، یعنی ان کی اوقات کیا ہے، ان کو پتا کتنا ہے سائنس کے بارے میں. سر سورہ ماؤن کی جو پہلی آیت ہے نا، برائت الذی یکذب بالدین، ذرا غور سے ارائیت سنیں، الذی، ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ جو آیت ہے نا، یہ عرب جو کہتے ہیں نا، عرب میرے تو اصل میں استاد عرب رہے نا، انہوں نے نا، میں جب یہ پڑھ رہا تھا نا، میں چھوٹا سا تھا تو مجھے انہوں نے ٹیمپرمنٹ بتایا، ہر آیت کا ایک ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے عرب ہی ہے جو یہ سمجھ سکتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین کا مطلب کیا ہے. ایسا تو صاف لکھا ہوا ہے، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو روزہ خدا کو جھٹلاتا ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. صحیح. اس کا مطلب تضحیق ہے، تضحیق کا جواب دیا اللہ نے. یہ تضحیق کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس غصے کا اظہار کیا اس آیت میں کہ عربی جب تک نہیں نہ آتی آپ کو، تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کتنے غصے کا اظہار ہے، کہ کیا تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو یا تم نے اس کو دیکھا. جیسے کہ اس میں ایک شوق کا ایلیمنٹ ہے اس جملے میں، کہ اس میں ایک اچنبے کا اور ایک انتہائی بڑے سرپرائز کا، کہ یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے کہ کوئی ایسا سینس نہیں بنتی کہ روز جزا ہو. مطلب اللہ تعالیٰ نے اس لیول کا غصہ. تو یہ ایروگنس شروع سے تھی اور یہ رہے گی قیامت تک، کیونکہ اینڈ آف ٹائم کی جو ہمیں احادیث ملتی ہیں اس میں صاف سمجھ آ رہی ہے. مطلب دابت الارض آخری نشانی، آپ ایروگنس کی انتہا یہ ہے، ایروگنس کی انتہا یہ ہے، میں سوچ رہا تھا کہ سائنس کو آپ نے الٹیمیٹ ٹروتھ مان لیا، آپ نے اسے گاڈ بنایا ہوا ہے سائنس کو، اور جو چیزیں ابھی ہمارے پاس ٹولز ہی نہیں ہے. میں ایک ڈاکیومنٹری میں دیکھ رہا تھا، اس فزسسٹ نے ایکسپٹ کیا تھا کہ ہمیں بلیک ہول کو اسٹڈی کرنے کے ابھی ٹولز ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس فزکس نہیں ہے بلیک ہول کو اسٹڈی کرنے میں. آپ کے پاس بلیک ہول کو اسٹڈی کرنے کی فزکس نہیں ہے، تو آپ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کریشن کے سیکرٹس بتا رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو بتایا ہے یا اپنی کریشن کے بارے میں بتایا، اس کو اسٹڈی کرنے کے بھی جو ٹولز ابھی تک آپ کے پاس نہیں ہے، تو کس بیسس پہ آپ جو ہے وہ ریجیکشن کر رہے ہیں؟ وہ بیسس جو ہے نا، وہ ہے the momentum of corrupt psychology creates arrogance. یہ یاد رکھیے گا، اس مومنٹم میں ہے. وہ پہلے سائنٹسٹ نے کبھی ایروگنس نہیں دکھائی تھی. یہ جو اسپریچ شروع ہوتی ہے، جب ایک ہرڈ کریٹ ہو جاتا ہے نا، ہرڈ کی تھرو ایروگنس بیک ہوتی ہے. اکیلے بندے کی تھیوری کبھی بھی کوئی ایروگنٹ سٹینس نہیں رکھ سکتی، مگر 50,000 بندے میری فالوئنگ میں آ جائیں گے، all of a sudden I'll be arrogant. So it creates over time, itself over time. مگر وہی بات ہے کہ
मुसलमानों ने अपना मोमेंटम छोड़ दिया ना, एक हर्ट दूसरे हर्ट को क्लैश तो करवाए। अब हमारे मुसलमान बच्चे अकेली भेड़े हैं और ये पूरा हर्ट उनको खा जाता है आके। हमारी मस्जिद का मौलवी इंतहाई नाअहल है, उसको ना अलिफ पता है साइंस की, ना ये पता है साइंस की, मगर बरमला उसको गलत कह रहा है। बच्चे को फिर पूरे 8-8 घंटे स्कूल में बिठाते हो, जुम्मे वाले दिन खाली आधे घंटे का लेक्चर लेने वो मस्जिद जाता है और फिर वहां पे सुनता है कि तुम्हारी साइंस सारी गलत है, और बच्चा पूछता है कि कहाँ गलत है, तो उसको पता ही नहीं होता। सो अगर आप देखें, स्कूल टीचर्स का इनकॉम्पिटेंट बंदा कोई नहीं है कंपेयर टू द काइंड ऑफ प्रॉमिस ही हैड डिलीवर, साइंस का जो प्रॉमिस था। दूसरी तरफ है मौलवी जो कि प्रॉमिस को आगे लेके चलना था। ये दोनों की इनकॉम्पिटेंस चेक करें ना तो मुकाबले। और मुझे स्कूल टीचर के इनकॉम्पिटेंट होने से मसला नहीं है, अल्लाह करे वो इनकॉम्पिटेंट हो जाए फिजिक्स पढ़ाते रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं। मगर मस्जिद का मौलवी अगर इनकॉम्पिटेंट हो गया ना तो फिर बच्चा नीचे अंडर अंडर द लेवल ऑफ वाटर चला जाता है, फिर उसको सांस नहीं आ सकती, क्योंकि उसकी दूसरी तरफ एक हॉलो आर्ग्यूमेंट है फिजिक्स का, बायोलॉजी का, एस्ट्रोफिजिक्स की, सारे आर्ग्यूमेंट्स, सारी थ्योरीज जो कि अपने आप को लॉ की शक्ल में प्रेजेंट करते हैं, एवोल्यूशन हो या फिर एस्ट्रोफिजिकल फिनोमेनाज हो। अब मैंने आपको आसान सी बात बताता हूँ, मेरी एक बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोफिजिसिस्ट से बात हो रही थी कुछ दिनों पहले, एंड आई सेड मुझे बात समझ नहीं आ रही कि एज फार एज वी कैन टेल जुपिटर के ऊपर द रेड स्टॉर्म कब से चल रहा है, इसकी फिजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है? ऐसा कौन सा तूफान है जो हजारों खत्म नहीं हो रहा? ये तो न्यूटन के लॉ के अगेंस्ट है। एंड ही सेड वो हजारों साल से नहीं है, कुछ सालों से है वो, समझ रहे? वो कुछ सालों से, मतलब he tried to explain to me the speed of the whole revolution of Jupiter and the way it's so fast, 10 घंटे का उसका टोटल ऑर्बिटल जो है चक्कर है, और उसमें इतना बड़ा सर्कमफ्रेंस है, उसकी वजह से स्पीड उसको आप 300 गुना मल्टीप्लाई कर लें जमीन के स्टॉर्म से, तो ऐसे वो सब ठीक है। मगर ये बात आपको क्यों नहीं समझ आ रही कि द थ्योरी दैट वी आर प्रेजेंटिंग होल्ड इक्वल वाटर इफ नॉट मोर, कि वो फिजिक्स के लॉ के ऊपर नहीं चल रहा मामला, वो एक और लॉ के ऊपर चल रहा है कि जब तक कि आपको समझ आएगा तब तक आपको फिर एक और मिचियो काकू पकड़ना पड़ेगा या कोई नया स्टीफन हॉकिंस पकड़ना पड़ेगा कि एक और भी थ्योरी हो सकती है कि ये 4th डायमेंशनल के 5th डायमेंशन के कॉन्सेप्ट हो, कोई और एनर्जी और फोर्स उनके ऊपर अप्लाई की जा रही। सो आई मीन दिस इज, देखिए ग्रे मैटर के अंदर ना वो ब्लैक एंड व्हाइट एरोगेंस रखते हैं। अगर इंसान ब्लैक एंड व्हाइट मैटर के अंदर ग्रे हो जाए ना तो उसको ह्यूमिलिटी कहते हैं कि जी हाँ मुझे पता तो है मगर समझ ले, मैं आपकी बात भी मानने के लिए तैयार हूं। ये लोग जो हैं इनको पता भी है कि ये सही नहीं है मगर दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं। सो बात वही आती है इनमें, समिअना व अताना, अल्लाह ताला ने कहा ना कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये सिर्फ तक़वे की बिना पे, अल्लाह के ऊपर अंधे यकीन की बिना पे ही हिदायत हम तक आएगी कि हमें साइंस भी समझ आ जाएगी और ओवर द टॉप सारा कुछ जो साइंस कर रही है वो भी समझ आएगी। अगर हम वो सूरह बकरा है ना, देखें उन्होंने ना मानने की बजाय ना चूचना शुरू कर दी थी, पहले ये बताओ ये कैसे होगा वो कैसे होगा, नीटी गिट्टी में घुस के आपको दीन से निकलवा लिया था बनी इसराइल ने। तो साइंस तो कहती है कि पहले नीटी गिट्टी में घुसो, साइंस का तो मनहज ही है कि हर मीम मेख निकालेंगे। सही। अब आप एक समझने की कोशिश करें कि इस्लाम ने उसी मनहज के खिलाफ दीवार की कि हम हिदायत नहीं देंगे। अल्लाह ने कहा मैं तो हिदायत दूंगा ही नहीं अगर तू मेरे बारे में मीम मेखे निकालेंगे, तुझे मैंने इतना दिमाग दिया ही नहीं कि तुझे मैं सकूं या समझ आ सकूं। मगर साइंस कहती है कि मुझे जब तक समझाओगे नहीं मैं नहीं मानूंगा। अब यहाँ पे बात लिटरली बात बिलीफ की आ गई है, बात लॉजिक की नहीं। इसलिए अल्लाह ताला कि बेटा गैब पे ईमान रखोगे तो बचोगे। अगर तुम्हें सारा कुछ देखना ही है, अगर तुम्हें आंखों से ही देखना है, बिल्कुल ठीक। Okay ji, I think there was a connection issue, so let me invite Sahil bhai again.
ओके जी, अभी तक जो डिस्कशन हमने की है मैं जरा उसको थोड़ा सा आपके सामने समराइज कर देता हूँ। बेसिकली पहला जो सवाल मैंने पूछा था साहिल भाई से, और जो मैं खुद भी आप सबसे डिस्कस करना चाह रहा था, उसका मकसद ये था डिस्कस करने का कि आप लोग डायमेंशंस के बारे में पढ़ें, हर आम आदमी। क्योंकि इस वक्त जो कुफार, जो कह लें कि मुल्हिद किस्म के लोग हैं, जो मुसलमान से एथियस्ट हुए हैं, और वो बेसिकली हमारी यूथ का ईमान शेक करने की कोशिश कर रहे हैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को मॉक करके। वो ही कहते हैं जी कि ये आपका दीन ये बात करता है कि कायनात 6 दिन में बनी, और आपका दीन बात करता है, इस्लाम बात करता है जी कि मिराज के सफर की बात करता है, जिन्नात की बात करता है, एंजल्स की बात करता है, और जन्नत जहन्नम की बात करता है। जबकि साइंस जो है वो इनमें से किसी चीज का प्रूफ नहीं देती। तो लिहाजा चूंकि इन चीजों का प्रूफ नहीं है, इसलिए हम इन चीजों पर बिलीव नहीं रखते। मैं आपको ये बताता चलूं कि हम जो 11 डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, इट इज जस्ट अ थ्योरी। बेसिकली हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि साइंस इज एक्चुअली कैचिंग अप टू वट एवर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, who is the creator of the universe, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बताया, साइंस will actually catch up to it or will never catch up to it because we don't have the tools to study certain things. मैंने आपको बताया ना कि ब्लैक होल एपोकलिप्स एक डॉक्यूमेंट्री है, इट्स अ वेरी फेमस डॉक्यूमेंट्री। उसमें फिजिसिस्ट बाकायदा ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पास अभी वो फिजिक्स ही नहीं है, वो साइंस ही नहीं है कि हम ब्लैक होल को स्टडी कर सकें। वी फाइंड आउट कि ब्लैक होल के अंदर क्या है, ये जानने की हमारे पास फिलहाल फिजिक्स ही नहीं है, ना हमारी साइंस अभी वहां तक पहुंची है। अब सवाल ये है कि जब आपकी साइंस वहां तक नहीं पहुंची, तो फिर व्हेन इट कम्स टू कॉन्सेप्ट्स मेंशन्ड इन रिलीजन, जैसे कि जन्ना है, जहन्नम है, एंजल्स की क्रिएशन है, रूह है, रूह की बात है, फिर इसी तरह जिन्स है, वगैरह वगैरह। द डॉक्यूमेंट्री आई जस्ट मेंशन्ड इज ब्लैक होल एपोकलिप्स। ओके, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री। उसको देख के आपको पता लगेगा कि ब्लैक होल्स का मकसद क्या है कायनात में। ये भी उन्होंने एक अंदाजा लगाया है, बेसिकली साइंटिस्ट ने, फिजिसिस्ट ने एक अंदाजा लगाया है। उसकी मैं बात कर रहा हूं कि चूंकि वी नाउ नो कि हमारे पास वो फिजिक्स, वो साइंस नहीं है कि हम बहुत सी कायनात की चीजों को समझ सकें। सो व्हाई डू वी चैलेंज इस्लाम व्हेन इट टॉक्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स? ये बातें भी तो वो है ना जिसकी अभी समझने की हमारे पास साइंस मौजूद नहीं है, और जब तक हमारे पास साइंस मौजूद नहीं है तो हम ईमान लाएंगे, और ना भी हो तो हम ईमान लाएंगे। समेना वाताना, वही बात है जो साहिल भाई ने की, वही मैं रिपीट करूंगा कि वी हियर एंड वी बिलीव। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया है, हम उस पर ईमान लेकर आए। हमारे नबी ने हमें बताया है, हमारे नबी से सच्चा इंसान कायनात में कोई नहीं, तो हमारे नबी ने हमें बताया है, हम उस पर ईमान लेके आए। साइंस प्रूव करे या ना करे, इससे हमारा सरोकार नहीं है। तो इस माइंडसेट को तब्दील होना चाहिए कि साइंस ने ये कहा, साइंस ने वो कहा, तो चूंकि साइंस ने ये कहा इसलिए कुरान में भी ये लिखा हुआ है, लिहाजा इट इज समथिंग वंडरफुल। ओके, इस माइंडसेट को चेंज होना चाहिए। इस्लाम एंड वही इज वे अबव साइंस, वे अबव साइंस। अब देखिए 11 डायमेंशंस की मैंने आपसे बात की, क्यों की? क्योंकि 11 डायमेंशंस का जो कॉन्सेप्ट साइंस दे रही है, इट एक्चुअली आंसर्स एवरीथिंग। कि तुम्हें नजर ही क्या आ रहा है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव ही क्या है, तुम 3D क्रिएचर्स हो। इसको इस तरह से समझे कि मिसाल के तौर पे आप लोग टेबल पे खाना खा रहे हैं, एक जगह एक प्लेट पड़ी है, दूसरी जगह दूसरी प्लेट पड़ी है, तीसरी जगह तीसरी प्लेट पड़ी है। आप एक प्लेट में रह रहे हैं, आप एक प्लेट के ही पर्सपेक्टिव को देख सकते हैं, आप उस प्लेट में ही देख रहे हैं। जबकि क्रिएटर अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो टॉप से देख रहे हैं, उनके सामने हर चीज खुली हुई है, वाज़ेह हुई है। इसीलिए वो जो हकीकत बता रहे हैं कुरान मजीद में, उसको हम कैसे पा सकते हैं? इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नॉलेज, क्रिएटर का नॉलेज, वो कंपेयर टू ऑल द नॉलेज दैट इज एक्वायर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स और साइंस इज जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। ओके जी, ये हमारा पहला पॉइंट था। अब दूसरी टॉपिक पे आते हैं। मैं साहिल भाई को दोबारा ले रहा हूँ, कुछ बीच में कनेक्शन इशू आ गया था। आई होप कि अब मेरी आवाज भी ठीक है।
सो जज़ाकल्लाह एंड वेलकम बैक साहिल भाई. मैं समराइज कर रहा था हमारे पहले पॉइंट को. मैंने वो जो एग्जांपल दी टेबल वाली, वो जो दस्तरखान की एग्जांपल थी, वो इसीलिए थी कि हमें ये पता लगे कि हम 3D क्रिएचर्स हैं, हमें नजर ही क्या आ रहा है और हम किस बेसिस पे जो है वो ये नेगेशन पे निकले हुए, मौजूदात की नेगेशन पे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात तक की नेगेशन पे. जैसे स्टीफन हॉकिंग ने जो एक सोचा छोड़ा था कि खुदा पर तो ईमान वो लेकर नहीं आया, लेकिन उसने एक सोचा छोड़ा, और यही मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है एलियंस के बारे में. उसने कहा कि आई बिलीव कि यूनिवर्स में एक सुपर इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग करके जिसने इंसानों को तख्लीक किया होगा. और बाय द वे ये सेम बात जो है वो सुमेरियंस के स्क्रिप्चर्स में है कि अनुनाकिस दुनिया में आए. अनुनाकिस का जो एक बहुत बड़ा अनुनाकी था एनकी, उसने जो है वो इंसानों को बनाया गुलामी के लिए. तो ये तो वही कॉन्सेप्ट नहीं है कि एलियंस आए यानी अनुनाकिस आए. अनुनाकिस ने आकर देखा कि हमें तो स्लेव चाहिए, उन्होंने अपने से कमतर जो है वो एक क्रिएशन बनाई यानी इंसान, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इंसान बनाए. और मैं आपको बताऊं कि हॉलीवुड की मूवीज भी यही प्रूव कर रही है. प्रोमेथियस एक मूवी है हॉलीवुड की जो एक्चुअली ये प्रूव करती है कि इंसानों की जो एवोल्यूशन हुई है या इंसानों की जो क्रिएशन है उसकी लड़ी यहीं पे जाकर मिलती है कि बहुत करोड़ों साल या पता नहीं कितने साल पहले कुछ एलियंस आए थे. उन एलियंस ने आकर जो है अपना डीएनए रखा था, यहाँ पर छुपाया था डीएनए, और उस डीएनए के थ्रू इंसानों की पैदाइश हुई और इंसान जो है वो फैलना शुरू हुए. और इसी तरह हॉलीवुड की एक और मूवी है टाइम ट्रैप. टाइम ट्रैप में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि एलियंस ने इंसानों को बनाया और एलियंस ही इंसानों को सेव करेंगे. तो इसके बारे में क्या शेख आपका व्यू है? एलियंस कौन है? क्या एलियंस एग्जिस्ट भी करते हैं? एरिया 51 और फिर ये यूएफओस, और वो स्टीफन हॉकिंग ने जो अपनी साइंस बताई कि मैं सुपर इंटेलिजेंट लाइफ में बिलीव करता हूँ, गॉड पे बिलीव नहीं करता, लेकिन हाँ एलियंस बना सकते हैं. ये क्या बात है? तो स्टीफन हॉकिंस जिस लेवल पे चला गया हुआ था ना, उसके बाद उसको एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था उसके ऊपर कि अगर वो ये मान लेता कि जो है ना अल्लाह का जो वजूद है और ये सारा निज़ाम, तो उससे उसकी पुरानी सारी मेहनत और सारी रेपुटेशन जीरो हो जानी थी. अच्छा, ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है. ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है बिकॉज व्हेन ही केम अप विद द फैक्ट कि ग्रेविटी इज द एक्चुअल proponent of every single creation, that literally told me that he has found the very answer to all the questions. मगर चूंकि ऐसे मौके के ऊपर आप देखें ना, हज़रत अबू तालिब वाली आपको मिसाल मिलती है ना कि अब एक के एंड में लोग क्या कहेंगे, समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल मैटर होता है. बड़े बड़े लोग ना अपने इस मैं हज़रत अबू तालिब से नाउज़ुबिल्लाह कंपेयर तो नहीं करता. हज़रत अबू तालिब तो अल्लाह ताला के हमारे मोहसिनीन में से हैं, पूरी उम्मत के. मैं वैसे आपको बता रहा हूँ साइकोलॉजी क्या होती है. साइकोलॉजी यहाँ पे एक सवाल पैदा हो सकता है, बहुत से लोग क्वेश्चन करेंगे कि अबू तालिब के बारे में तो क्लियर कट हदीस है ना कि वो शिर्क पे वफात पाई है अबू तालिब ने. नहीं, मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि जब जो चीज पता भी चल जाए ना किसी को और उसके बाद भी वो ना मान रहा हो, तो उसके पीछे अल्लाह ताला ने साइकोलॉजी बता दी है. मैं समझ गया आपका पॉइंट. ठीक है, वो कि इस मोमेंटम में आप चलते रहे हो और उसके बाद आपको ब्लेटेंटली अपनी सारी मेहनत जाया करनी पड़ती हो. तो इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज ही केम अप विद टू डिफरेंट वर्जन्स. जो कि उसने जो है ना तौहीद की दो बातें उसने की हैं, मगर वो बरमला इसलिए नहीं कर सका क्योंकि अब वो बाकी सारी चीजें जाया हो जाती उसकी अगर वो मान लेता तो, क्योंकि उसके अगेंस्ट टाइड चल रही है ना. जिस टाइड का वो हिस्सा था, वो टाइड सारी की सारी एथिस्टिक टाइड है. बिल्कुल ठीक. तो वो इतना आसान नहीं होता. वी हैव टू गिव हिम सम क्रेडिट. क्या पता दिल में वो मान गया हो, बिकॉज पता तो चल ही गया था. फिजिक्स जो है ना वो कहीं ना कहीं. यहाँ पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की. क्या ये दुरुस्त है कि दुनिया के सारे बड़े साइंटिस्ट एथियस्ट हैं, सारे जीनियस एथियस्ट हैं? क्योंकि ये एक एथियस्ट लड़के ने ही हमारी टॉक में हमसे क्वेश्चन किया था कि अगर एथियस्ट ठीक ना होते तो आज वो दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट के होते. सो इज इट करेक्ट कि दुनिया के बड़े बड़े नाम एथियस्ट हैं, साइंटिस्ट जितने भी हैं? दुनिया के उन बच्चों के लिए जवाब बहुत आसान करके बताता हूँ. दुनिया के जितने भी बड़े नाम गुजरे ना वो सब मुसलमान हैं, समझे? उसके अलावा कोई बड़े नहीं है.
اب وہ جب سائنٹسٹ کو بڑا کہنا شروع کرتے ہیں تو بیسکلی پیراڈاکس یہیں پہ کہ سائنٹسٹ تو اپنے آپ کو ساری عمر اسٹوڈنٹ کہتا پھرتا ہے, آپ اس کو کیوں ماسٹر مان رہے ہیں؟ پہلی بات سمجھ لیں آپ اس کو ماسٹر مان بھی رہے ہیں. تو سائنس کے ہر 100 سال بعد پچھلے 100 سال والوں کو بیوقوف ٹھہرا دیا جاتا ہے. تو آپ پہلے تو وہ والے 100 سال بتائیں کہ جن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بڑے لوگ آئے, کیونکہ اگلے 100 سال میں یہ سارے کے سارے بیوقوف ڈکلیئر ہو جائیں گے. اب جو دو تین بندے ہر 200-300 سال کی اس لمبی سی ٹریجیکٹری کے اندر بچ گئے, جس میں نیوٹن بچ گئے, جیسے ابھی تک بیوقوف نہیں ٹھہرا گیا, ہی از اسٹل the father of physics and he is still the smartest man that was ever born in the realm of science. ٹھیک ہے, اس سے بڑا کوئی بلیور کوئی نہیں تھا, اس سے بڑا کوئی ریلیجس دائی کوئی نہیں تھا. یہ نیوٹن کی بات بتا رہا ہوں میں. اب نیوٹن سے بھی بڑا کوئی اسمارٹ بندہ ان کے پاس تو مجھے بتا دیں. سمجھ لیں آئنسٹائن ہے جی, تو آئنسٹائن تو جتنی اس کے اوپر ڈبیٹ ہے کہ وہ یہودی کیوں مرا, سائنٹسٹ کو آگ لگی ہوئی ہے کہ یار یہ اچھا بلا دائریا ہو گیا تھا, مرتے مرتے پھر واپس یہود پہ آ گیا. اچھا آج کی بھی اگر بات کی جائے تو نیل دی گراسی ٹائسن اور مشو کاکو both of these physicists are agnostic basically, not atheists. They say from their mouth that it is outrageous to be an atheist کیونکہ atheism کا کیس بہت ویک ہے. تو ان کی فزکس میں تو بہت ہی ویک ہے نا, فزکس میں تو کیس ہی کوئی نہیں کرتا ان کا. صحیح, میٹا فزکس کے اندر جو ہے نا کہانی سنائی جاتی ہے, فزکس کا اسٹوڈنٹ کبھی ایتھیسٹ نہیں ہو سکتا, بیکاز فزکس سب سے پہلے بتاتی ہے کہ یار آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہاؤ کین نتھنگ کریٹ سم تھنگ. سو یہ سب سے پہلی ہیوملٹی کی اسٹیٹمنٹ فزسسٹ کو سمجھ آ جاتی ہے. سو چاہے نیل ڈی گراس ہو, چاہے وہ کاکو ہو, چاہے وہ کوئی بھی اور فزسسٹ ہو, جو کہ اس وقت ناروے کے 2 بندے ہیں جن کو میں مطلب ڈیلی پڑھتا ہوں. These people, even if they were atheists, they became agnostics. کہ نہیں یار ایتھیزم میں تو یہ بات مطلب we have so much data which leads us towards an intelligent agent which is running this whole. So یہ ایتھیسٹ کو نا سائنس کی بنا کے اوپر کوئی کیس نہیں مل سکتا, سائنٹسٹ کی بنا پہ مل سکتا ہے, بالکل سائنس کی بنا پہ. آپ 50,000 سائنٹسٹ چھوڑیں, 50,000 مولوی بھی اکٹھے ہو جائیں نا, تو وہ بیچارہ ایک ایتھیسٹ سمجھے گا کہ کائنات کی حقیقت یہی ہے. اب وہ 50,000 نہیں ہے نا, مسئلہ میڈیا کا ہے. میڈیا میں جس لیول کی پروپیگیشن ہو گئی ہے نا, میں جتنا ایتھیسٹ کو سمجھا ہوں نا, مطلب کچھ ان میں بہت فیو ہیں جو بات سننا چاہتے ہیں ایکچولی, جن میں ٹالرنس ہے. Otherwise 90% of them they start with mocking and sarcasm, which in itself shows کہ how arrogant they have become. کہ جو بندہ پہلے بتا دوں, یہ آپ پچھلے 1000 سال کی ہسٹری پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ لعنت ان کے اندر ڈالی ہوئی ہے. یہ ایتھیسٹ شروع سے ہی تضحیک آمیز, بدتمیز اور مغرور نہیں. یہ ابو حنیفہ کے ڈائلاگ پر نہیں تو بندہ کہتا ہے ابو حنیفہ کا بڑا صبر تھا. اور تضحیک, بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھتکار, اللہ ان کو ہدایت دے. مگر یہ جو ہے نا, مطلب ہم اللہ کے پارٹی میں ہونے کا کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ ہے, اور اس کے بعد بھی ہم ان کو مغرور ہو کے بات نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اللہ تو ہے ہی کوئی نہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں, اور اس کے بعد بھی ایروگنس لے کے آتے. بالکل ہے. تو اٹس سچ اے بگ پیراڈاکس کہ ایروگنٹ تو ہم ہی ہونا چاہیے کہ بھائی کائنات کا مالک ہمارے پیچھے کھڑا ہے اور تو اس کو جھٹلائی پھر رہا ہے. اب میں تجھے 2 ٹکڑے کروں ادھر, مگر نو, وی آر گوئنگ ہمبل, کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے اس لیے ہم ہمبل ہو رہے ہیں. تو یہ پچھلے 1000 سال کے سارے ڈائلاگس پڑھیں گے نا, جب آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلا تحفہ جو ہے ایروگنس ہے. بالکل ٹھیک. اوکے, ناؤ کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک آف ایلینز. اس کے بارے میں نے کیونکہ ایک ڈاکیومنٹری دیکھی ان ایکنالجڈ, تو وہ اس میں بڑا اس نے اسٹرانگ کیس بندے نے جو ہے وہ رکھا ایلینز کی ایگزسٹنس کے بارے میں, اور اس نے بڑا ایک بیلنسڈ اوپینین رکھا. اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا وہ ہم سے زیادہ ایڈوانسڈ ہے, ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے کہ نہیں ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ یو ایس اور یہ گورنمنٹس ہائڈ کر رہی ہیں ایلینز کے ایگزسٹنس کو, اور یو ایف اوز کے آنے جانے کو ہائڈ کیا جا رہا ہے.
اور کافی اسٹرانگ اس نے کیس رکھا سامنے. اس ڈاکومنٹری کا نام ہے ان ایکنالجڈ. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ تو مجھے بھی, میں نے بھی آیات پڑھی ہے اس کے بارے میں کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور ہیونز اور ارتھ بنائے اور ان میں جانور پھیلائے, دابا کے الفاظ ہیں, ان میں جانور کریچرز پھیلائے. اور بائی دا وے ایک مووی اس پہ ہے, فینٹاسٹک بیسٹ اینڈ ویئر ٹو فائنڈ دیم. دس از اے سیریز, ہیری پوٹر سے آگے کیری فارورڈ ہوئی ہے, فینٹاسٹک بیسٹ, اور اس کے بھی آگے کچھ پارٹس بھی آ رہے ہیں. اس میں بھی دکھایا ہے کہ creatures of some other dimensions are shown, animals of which do not belong to this earth are shown, یعنی alien animals are shown. So who are aliens اگر وہ exist بھی کرتے ہیں, اور کیا یہ ایریا 51 کے بارے میں جو controversies ہیں, جو conspiracies ہیں, are they true؟ آپ کی ویڈیو چلی, میری ویڈیو چلی گئی ہے, آپ کی ویڈیو چلی گئی, آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے, جی آ گئی, دوبارہ چلی گئی, ہاں دوبارہ آ گئی, آ گئی. سر ایلینز پہ تو مسلمان ہونے کے قرآن پاک پڑھتے ہی ہمارا ایمان آ جاتا ہے. اور جو خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمیں جو لفظ قرآن پاک میں استعمال کر کے بتایا ہے وہ عاقل مخلوق کا لفظ ہے, وہ غیر عاقل کا نہیں ہے, وہ جانوروں کے لیے استعمال نہیں ہوتا وہ لفظ, جو اللہ تعالیٰ نے ایلینز کے لیے استعمال کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی پراپر بلیف سسٹم ہے, ان کے پراپر صحیح غلط کی تمیز ہے, ان کے عقائد ہے. مطلب پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کے علاوہ بھی بڑی قومیں اللہ نے بنائی ہیں, اور ان میں سے کافی ساری قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو فضیلت دے دی ہے. اس کا مطلب ہے سب پہ فضیلت دی, ہم سے بہتر قومیں بھی اللہ نے بنائی. اچھا, اور تو یہ تو بات اٹل ہے قرآن پاک سے ہی کہ ہم اکیلی مخلوق نہیں ہے جو عقل رکھتی ہے اور اسی طریقے سے نظام چلا رہی ہے اپنا کوئی. اور اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کال ہے جو مولانا مودودی صاحب نے نقل کیا ہے, آلدو اس کے بارے میں بڑی ڈسکشن ہے علماء پہ کہ فیبریکیٹڈ ہے, بٹ کچھ علماء نے اس کو تسلیم بھی کیا اس کال کو. وہ کال یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ جو سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 ہے کہ اللہ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی, اور ان زمینوں اور آسمانوں پہ اللہ کا امر, اللہ کا حکم چلتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کرنے یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث صحیح ہے, سند ہے. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں, کچھ اسکالرز نے اس کو صحیح ایکسیپٹ کیا ہے. مولانا مودودی بھی اسکالرز اس کو صحیح کہتے ہیں, ناصر البانی بھی صحیح کہتے ہیں اس کے متن میں جو ہے نا وہ ڈسکشن ہو رہی ہے متن پہ. حدیث اپنی صحت کے مطابق پرفیکٹلی صحیح ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس پہ مزید ریسرچ کی جا سکتی ہے کہ اس کال کی صحت کیا ہے, لیکن اینی وے میں وہ کال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ ان زمینوں پہ تمہاری ہی طرح کے مخلوق ہے, یعنی ان کا بھی ایک آدم ہے, ان کے بھی ایک نوح ہے. ان شارٹ یعنی کہ اس سے مراد نہیں ہے کہ لٹرلی ان کے ہماری طرح کے نوح ہے, اس سے مراد ہے کہ ان کے بھی نصیحت کرنے والے آئے ہیں, سم تھنگ لائک دس, اور ان کا بلیف سسٹم ہے اور ان کا پورا ایک نظام چلتا ہے وغیرہ وغیرہ. سو کیا یہ کوٹ سے بھی ہم یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ مے بی دیر آر other dimensions, maybe there are other creatures out there? سر میرا تو ایمان ہے ڈیفینیٹلی پہ, مے بی پہ نہیں. میں تو ذوالقرنین کو بھی آؤٹ آف دا پلانٹ لے کے جاتا ہوں, میں تو یاجوج ماجوج کو بھی آؤٹ آف دا پلانٹ رکھتا ہوں. میرا تو ایمان ہے اس کے اوپر, میں نے تو یہ بات اپنے شرح صدر ہے میرے اوپر, جو حدیث ہمیں مل چکی ہیں یاجوج ماجوج, یہ آپ کا اوپینین ہے, وہ سارے انٹر ڈائمینشنل ہیں. آسمان کے دروازے کھلیں گے, قرآن پاک میں کم از کم 6 دفعہ لکھا ہوا ہے کہ آسمان کے دروازے کیسے کھلتے ہیں. آسمان کا دروازہ فزکس کی روح سے تو کھلتا نہیں ہے, وہ تو انٹر ڈائمینشنل دروازہ کھلتا ہے. تو یہ تو بہت آسان ہو جاتا ہے اگر قرآن پاک کے تھرو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایسٹرو فزیکل کانسیپٹس ہی اللہ تعالیٰ نے بتائے. اور قرآن پاک میں کتنی دفعہ اللہ نے کہا ہے اوپر دیکھو, آسمان کی طرف دیکھتے کیوں نہیں ہو, میری نشانیاں کیوں نہیں دیکھتے ہو, تمہیں کیوں نہیں نظر آتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا, اوپر دیکھو کوئی غلطی نظر آ رہی ہے, عام بندے کو کیا غلطی اور صحیح نظر آئے گا. یہ سب ایسٹرو فزکس کے اسٹوڈنٹس بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایمان کے تقویت کے معاملات ہیں. جب اگر ہم ایسٹرو فزکس, اور حدیث ڈائریکٹ ہے, یہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں کہ کائنات پہ ایک لمحے کا غور عابد کی 70 سال کی عبادت سے زیادہ ہے. تو یہ تو مطلب ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا اس بات کو, ہمارے علماء کو نہیں پتا.
تو physics کی ہوتی ہے. سے کہ یہ جو ڈاکیومنٹری میں وہ جو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایریا 51 میں مے بی ایلین ہیں یا وہاں پہ ایلین ٹیکنالوجی پہ ورک ہو رہا ہے اور یو ایف اوز دیکھی جاتی ہیں بہت زیادہ میکسیکو اور امریکہ کے علاقے میں, تو ان کا کیا مقصد ہے؟ وائی آر دے کمنگ, وائی آر دے وزٹنگ دس ارتھ؟ سر اس کا چونکہ جو ریکارڈ ہمارے پاس ہے وہ تو آئزن ہاور کا ہی ہے, وہ بھی اس کی بیوی کی کتاب نہ شائع ہوتی تو مجھے وہ بھی نہ یقین آتا, مگر اس کی بیوی اچھا نے کتاب شائع کر کے بتا بھی دیا کہ تینوں میٹنگز میرے شوہر نے, جو آئزن ہاور دا پریزیڈنٹ آف امریکہ, جی اس ہاں کی جی 3 ہاں میٹنگز ہوئی ایلینز کے ساتھ, اور برملا اس نے بتایا. پھر نینسی ریگن کا بھی یہ ریویو آیا تھا ایک دفعہ, مگر یہ مجھے پوری طرح پتا ہے کہ ایلین وزیٹیشن اکراس دا یونیورس اسپیشلی پلانٹ ارتھ کے اوپر تو بے شمار ہیں. میں تو حیران ہوں کہ ہم اس کو ایک ایکسٹراڈنری ایونٹ کیوں سمجھتے ہیں. اٹ از اے ویری آرڈنری ایونٹ اف یو لک ایٹ آل آف دوز ہسٹوریکل تھنگس. جو ٹھیک. آئزن ہاور, مسز آئزن ہاور نے جو بتایا تھا وہ آسان کر کے بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تم سے ٹریڈ آف کر لیتے ہیں کہ ہمیں ایک خاص طرح کا لیبر فورس چاہیے جو کہ ایک خاص مقصد ہی ہے ہمارا. اس کے لیے انٹارکٹیکا میں انہوں نے کچھ انتظامات بھی کروائے تھے امریکہ نے ان ایلینز کے. اکارڈنگ ٹو ہر, آئی ڈو ناٹ نو, میرے پاس جتنی بھی ریسرچ ہے وہ انٹرنیٹ پہ ہے, تو انٹرنیٹ کو میں کوئی آیت حدیث تو مانتا نہیں. سو جو اس کی کتاب ہے لیکن وہ میں نے پڑھ لی. وہ کتاب میں اس نے تو بڑی ایکسپلیسٹلی بتایا کہ کتنے ایلینز تھے, پہلی دفعہ, دوسری دفعہ. اب وہ کوئی سائیکو قسم کی عورت تو تھی نہیں, نہ ہی وہ اس طرح کی کوئی اسپرچل لیڈرشپ کا وہ کر رہی تھی. وہ تو ایک عام فرسٹ لیڈی ہے, اس نے آن ریکارڈ کتاب چھایا کر دی ہے کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ کی بیوی ہے, اور اس وقت سٹنگ پریزیڈنٹ تھا وہ جب اس نے کتاب لکھی تھی. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس نے برملائی سارا کچھ ہی بتا دی. مگر نینسی ریگن اور رونلڈ ریگن نے بھی یہ بات بتائی تھی کہ تینوں دس واز اے ون ٹائم ایونٹ ان ہز ٹینیور. مگر بہت سارے انٹرویوز میں نے دیکھ لی ہیں جو کہ بڑے اچھے دماغی توازن درست کے لوگوں کے, بڑی اچھی پوزیشنز پہ اس وقت دنیا میں وہ کام بھی کر رہے ہیں. ان کے کافی سارے اکاؤنٹ جنہوں نے بتایا کہ ہم نے نہ صرف خود دیکھا ہے بلکہ ہمارے تجربات کچھ ملنے کے بھی ہوئے ہیں ان مخلوقات کے ساتھ. مگر چونکہ اس کو جان کے ایک بلو آؤٹ آف دا پرپورشن کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی اس بارے میں بات کرے تو وہ سائیکو ہو جائے یا پھر وہ ایک پاگل سمجھا جائے اس کو, تو اس بارے میں پھر لوگ پھر زیادہ مین اسٹریم پہ نہیں آتے. نہیں, میرا ایکچولی میں یہ پوچھنا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ وہی سازش نہیں ہو سکتی کہ ایلینز کو ثابت کرو تاکہ لوگوں کو ایتھسٹ بنایا جائے کہ ایلینز نے ہمیں کریٹ کیا ہے, وہ ہم سے بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہیں؟ نہیں, میں اچھا وہ آپ کے میں پہلے بات کا جواب دیتا ہوں. سومیرینز جو کہتے تھے نا کہ ایلینز نے کریٹ کیا ہے, تو سومیرینز کے علاوہ بھی یہ لوگ کہتے تھے. سومیرینز کا اگر پوری کی پوری آپ پڑھیں, جو کہ میں نے پڑھ لی ہوئی ہے کئی دفعہ, میں نے تو اس کی ایکچولی ایک تھیسس بھی بنا رہا تھا میں. فرشتوں کو عمومی طور پہ خدائی درجہ دیا گیا ہے ہسٹری آف دا ہیومن سیولائزیشن کے اندر. اور جو بھی انوناکی کے اکاؤنٹس ہیں نا, اسپیشلی the way they described انکی اور اس کے تعلقات, وہ تو صاف سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے جیسے انڈینز نے بھگوانوں کو وہ جو بھگوان بنا لیے سارے کے سارے معاملات کو. سو یہ اوور دا ٹائم فرشتوں کو خدائی درجہ دینا بڑا آسان اور ایک عجیب سی ایک انسانی جو ہے نا ایک ٹریڈیشن رہا ہے ہمارا. سو جو حلیہ انہوں نے بنایا نا وہ سب کا سب فرشتوں والا بنایا, اور جو انہوں نے ٹائٹل دے دی وہ سارے گاڈلی دے دی. مگر یہ بات درست ہے کہ اس بارے میں ایک کامنالٹی پائی جاتی ہے کہ نہ صرف سومیرینز بلکہ انڈینز بلکہ گریک بھی یہ ڈائریکٹ خدا تک کیوں پہنچ جاتے تھے. وہ اصل میں نہیں پہنچتے تھے, یہ ان کے بعد کی جنریشن ہوتی ہیں جو پھر حضرت نوح کے اس میں اکاؤنٹ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا نا کہ یہ اپنے بڑے بڑے لوگوں کو پھر شیطان ان کو خدائی درجے دلواتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے نا کہ انسان کرتے کیا ہیں پھر شیطان کی پیکام. تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اس وقت کے فرشتوں کو جیسے ایک پورا مذہب ہے جو کہ یزیدیز ہے, جو سیرین یزیدیز ہیں, یہ ملک طاؤس کو کہتے ہیں کہ the lord of all creations, اور ملک طاؤس بناتے ہیں تو جبرائیل امین کا پورا تصویر بنا دیتے ہیں. جو ہمارے ذہن میں جبرائیل کی تصویر آتی ہے نا, انہوں نے وہ ملک طاؤس بنایا ہوا یزیدیز نے, اور کہتے ہیں اصل میں کریٹر. اب
خود سوچے نا, اگر قرآن پاک محفوظ نہ ہوا ہوتا تو ایٹ لیسٹ مسلمانوں کی تو گارنٹی ہے کہ آج کل کے مسلمانوں نے تو مطلب اگلی جنریشن میں خدائی درجے نکلوانے تھے لوگوں کے. ہمارے تو پاکستان سے 11 جھوٹے نبی پیدا ہو گئے ہیں, ہم نے تو پتہ نہیں کتنے خدا نکالنے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بتا دیا نا. تو طریقے سے خدائی درجے ملتے ہیں نا, جس طرح انڈینز نے بھگوان بنائے, ہم نے اپنے پیر بنائے, انہوں نے بھگوان بنائے. صحیح. سو ایسا ہی ہوتا ہے پھر. یہ ایک سیمولیشن کی تھیوری ہے کہ بس یونیورس ایک سیمولیشن ہے, somebody has programmed it. اس طرح تو میری بھی 1000 تھیوریز ہیں کہ اس طریقے سے مطلب جس کو جو سرا مل رہا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے وہ اپنی ایک فائرنگ کر رہا ہے بیٹھ کے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے کچھ سالوں پہلے میں تجزیہ کر رہا تھا کہ مسلمانوں نے جو اپنے پیروں کو کرامتیں دی ہیں نا, ایگزیکٹ وہی کرامتیں ہندوؤں نے رام اور کرشن کو دی تھی. ہمارے چونکہ اسلام کا پریشر تھا تو ہم نے ان کو اللہ رسول کا وہ درجہ نہیں دیا. ہندوؤں کے پاس اسلام کا پریشر نہیں تھا قرآن کا, انہوں نے ان کو بس اللہ رسول بنا دیا. سو دس از کام وہی کیا ہم نے کہ جو کچھ ایسی چیز ملتی ہے جو کہ آؤٹ آف دی آرڈنری ہوتی ہے, اس کو ایسی کوئی عادت ہے نا انسان کو کہ خدا کا بات ہی نہیں کرتا. جو ایکسٹراڈنری چیز دیکھی ہے اس کو ڈائریکٹ خدا بنا دیا انہوں نے. تو اسٹیفن ہاکنگ نے بھی یہی کیا ہے کہ ایلینز کو خدا بنا دیا ہے کہ سم انٹیلیجنٹ ایجنٹ. سو بیسک ذہنی اوقات ہے جو کہ میرے خیال سے دور جاہلیت کے انسانوں کی رہتی ہے. صحیح ہو گیا, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اوکے چلیں, لیٹس ایگری کہ ایلینز ہیں, تو پھر وائی ڈو دے اونلی وزٹ یو ایس اے؟ یہ تو کسی بہت ہی کوئی رائٹ ونگ امریکن نے جملہ بولا ہوگا. جتنی یورپین اکاؤنٹ سے ایلینز کے سارے کراپ سرکل تو یورپ میں آتے ہیں. اچھا اچھا, اور افریقہ میں بھی کراپ سرکلز کافی ہیں. یہ مگر سب سے زیادہ یورپ میں ہے, اس کے بعد ساؤتھ امریکہ میں ہے, پھر افریقہ میں ہے. یہ فلموں میں سارے امریکہ میں آتے ہیں, اصل میں نہیں ایسے ہوتے. بولتے بھی انگلش. ویسے آپ کو کامن سینس کی بات بتاؤں, میں اگر ایلین ہوتا نا تو میں بھی امریکہ ہی جاتا. بھائی دنیا کے لیڈر کو اگر آپ نے پکڑنا ہے, آپ نے کوئی کام لینا ہے نا دنیا والوں سے, تو ان کے لیڈر کے پاس ہی جائیں گے نا آپ. اب پاکستانیوں کے پاس تو نہیں آئیں گے, کیونکہ پاکستانیوں نے کہنا ہے ہم ٹرمپ سے پوچھ کے بتائیں گے کیا کرنا ہے آپ کے. صحیح صحیح صحیح, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اوکے, پارلیمنٹ ہاؤس کی بات کروں, عمران خان کے پاس تو ایلین نہیں جائیں گے نا. لاسٹ چیز میں ڈسکس کر لوں آپ سے. اچھا, ایک مووی جو ہے ہالی ووڈ کی مووی, اور ایک نہیں کئی موویز میں ایسا کانسیپٹ دکھایا ہوا ہے کہ کچھ ایون لوگ الیکٹرو میگنیٹک انرجی سے ایک پورٹل کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس پورٹل کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 ورلڈز کو کنیکٹ کیا جائے, ایک ہمارا ورلڈ اور ایک اپ سائڈ ڈاؤن ورلڈ. یعنی جو ہمارے ہی ورلڈ میں ایک اور ڈائمینشن ایگزسٹ کر رہی ہے اس کو بھی کھولا جائے, اور اس کو کھول کر ایک ایول کریچر کو باہر نکالا جائے. یہ کچھ موویز اور کچھ ٹی وی سیریز کا بھی کانسیپٹ ہے, ان کی تھیم ہے. مثال کے طور پہ ایک ٹی وی سیریز ہے اسٹرینجر تھنگس, اس میں یہ چیز دکھائے گی, پیرالل ورلڈ کی بات. ٹھیک ہے جی, بالکل ایک بھائی نے صحیح کہا. اچھا, کیا بتایا آپ نے؟ اسٹرینجر تھنگس ایک ٹی وی سیریز ہے, اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اسی طرح ایک جو موویز ہیں, مجھے ان کے نام بھول گئے ہیں. وہ نام بیسیکلی اس میں بھی کانسیپٹ یہی ہے کہ ایک پورٹل جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے تاکہ وہاں سے نکالا جائے, کسی ایول مخلوق کو نکالا جائے. اچھا, یہاں پہ کچھ لوگ ایک تو یہ شکایت کر رہے ہیں, انہوں نے سلام کی, ہم نے جواب نہیں دیے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کمنٹس اتنے پڑھ نہیں رہا, میری جو توجہ ہے وہ ساحل بھائی کی طرف ہے اور مین اسکرین کی طرف. کامنٹ آ بھی نہیں رہے, ان کو بتا دینا. یس, تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. اور پھر کسی نے یہ پوچھا ہے کہ ابھی میں نے موویز کی بات کی کہ آپ موویز دیکھتے ہیں, تو میں سرٹن موویز دیکھتا ہوں. میں نے بات اپنی ورک شاپس میں بھی کی ہے, اور اس کے پیچھے جو دیکھنے کی میری نیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ واٹ از دا یوتھ اپ ٹو. ایک تو پہلی بات یہ کہ یوتھ کیا کنٹینٹ دیکھ رہی ہے, اور میں ہمیشہ جب مووی دیکھتا ہوں تو آئی انشور کہ میں IMDb پہ جا کے اس کا پیرنٹل کنٹینٹ دیکھوں. اس میں جو بھی خرافات ہیں, اگر خرافات ڈیفینیٹلی تو ہم نے نہیں دیکھنی, لیکن ایسی موویز جن سے بہت زیادہ انفارمیشن مل رہی ہے, فزکس کے کنسیپٹ
کانسیپٹس کی, یا مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کس ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یس, ایسی موویز میں دیکھتا ہوں, یہ بات میں نے پہلے بھی کلیئر کی تھی. اینی وے, یہ ہے اس کا جواب. تو جو اب لوگ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایسے کانسیپٹ دکھائے جا رہے ہیں کہ پورٹل کھولا جا رہا ہے اور ایک ایول مخلوق کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو کیا یہ دجال کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کر رہے سر, جو فلم بنا رہا ہے وہ کر رہا ہے نا. مطلب جی وہ اسی کی بات کر رہا ہوں. نہیں سر, صرف دجال نہیں. دیکھیں, میٹر اینٹی میٹر کی جو تھیوری ہے نا, وہ آپ کو پتا ہوگی فزکس میں جو سب سے بیسک تھیوری ہے وہ یہ کہ یونیورس جو ہے نا میٹر اینٹی میٹر کی پروبیبلٹی ہے. جیسے میٹر اینٹی میٹر ملے گا, انرجی کریٹ ہو جائے گی. انرجی کریٹ ہوگی تو کوئی نہ کوئی پورٹل کھل جائے گی, بیکاز اٹس اے ڈور وے. انرجی ڈفرینشیل ہے بٹوین ون ڈائمینشن اینڈ دی ادر ڈائمینشن. میٹر اینٹی میٹر جب بھی ملتا ہے انرجی فلو ہوتی ہے. اب انہوں نے جو کہا ہے نا اپ سائڈ ڈاؤن, وہ بیسکلی اینٹی میٹر تھیوری لگ رہی ہے مجھے, کہ میٹر اینٹی میٹر ملے گا ارتھ کی طرح. ایک غیر الارض بھی ہے, وہ آپس میں جیسے مل رہے ہوں گے وہاں پہ دروازہ کھل رہا ہوگا. میکس ا لاٹ آف سینس بائی دی وے, بیکاز دجال نے بھی پورٹل کھول کے ہی آنا ہے, آسمان کے دروازے ہی کھولے اللہ نے قرآن پاک میں. سو دیر از اے کانسیپٹ وچ از ویری میکنگ ا لاٹ آف سینس ٹو می. مگر ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے, وہ قرآن سے تو نہیں آ رہا, وہ تو مسلمان علماء نے نہیں ابھی تک. اجازت دیں گے تو آئے گا نا, اللہ کے اذن سے سب کچھ ہوگا. اللہ کے اذن سے ہی فزکس کے لا ہے نا. زمین پہ کیوں گرتا ہے, اللہ کے اذن سے ہی گرتا ہے نا. ہمیں نے یہ اللہ کا اذن یہ تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جال کا حکم دینا ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے قدر کا انتظام کر دیا ہوا ہے کہ اب جس طریقے سے فزکس اور کیمسٹری بایولوجی انیکٹ ہے, یا باقی کی ڈائمینشنز بھی وہ انیکٹ ہی ہے نا, وہ اللہ کے اذن سے. سو جب کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے اجازت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے نا, کہ اس کو کس لیول کی میٹرکس دی گئی ہے. خضر کا واقعہ یہی تو بتا رہا ہمیں. بالکل صحیح. اچھا, لاسٹ کوسچن بس یہ بفور آئی گو, کہ 7 ہیونز کا کنسیپٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اس کے اوپر ایک اور سیشن انشاءاللہ کریں گے. 7 ہیونز جو ہے, میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ ہمارا جو یونیورس, آبزرویبل یونیورس کا جو اینڈ ہے, دیٹ از دی فرسٹ ہیون. یہ پہلا ہیون ہے میرے نزدیک, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا الذی خلق السبع سماوات طباقا, ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا. تو ستارے یعنی سٹارز تو یونیورس کے گیلیکسیز بھری ہوئی ہیں ستاروں سے. تو میرے خیال میں کہ یہ جو پہلا آسمان ہے یہ ہماری آبزرویبل یونیورس کا اینڈ ہے. اور جو 7 ہیونز کی بات ہو رہی ہے, میرے خیال میں کہ یہ I may be wrong, 7 ہیونز ہے بیسیکلی یہ پیرلل یونیورسز کا کنسیپٹ بھی ہو سکتا ہے. سر نہیں, یہ تو کانسیپٹ آپ کا ٹھیک نہیں ہے کہ جو آبزرویبل یونیورس ہے اس کا اینڈ پہلا ہیون ہے, بیکاز آف 2 تھنگس. ایک تو یہ کہ جب ہم ڈائمینشنز کے کانسیپٹ کے بلیور ہیں تو ہم اپنے اس سائیکالوجی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے 7 آسمان کیوں ٹھہرا رہے ہیں, کہ جس سائیکالوجی میں ہم 3D کے عادی ہوئے ہیں نا. دوسری بات, جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ سورج عرش کو سجدہ کرتا ہے رات کو, اور پھر صبح اجازت لے کے طلوع ہوتا ہے, جی ٹھیک ہے, تو عرش تو 7 آسمانوں کے اوپر ہے نا, یہ تو حدیث سے ثابت ہے, 7 آسمانوں کے اوپر ہے. تو سورج اگر عرش تک جا رہا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے یہ ڈائمینشنل کانسیپٹ ہے, یہ ملٹی ڈائمینشنل کانسیپٹ ہے ہیونز کا. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہماری یونیورس کے وہ ہے نا مزین السماء دنیا سورہ ملک والی, وہ اس ڈائمینشن کی بات ہو رہی ہے. اور سورج جو ہے وہ کو کسی اور ڈائمینشن میں سجدہ کر رہا ہے, اور 7 آسمان جو ہیں وہ ملٹی ڈائمینشنل ہو گئے نا اس سے. اوکے ٹھیک ہے, بیکاز سورج اگر اللہ کے عرش کو سجدہ کرتا ہے تو وہ پھر 7 آسمان کراس کیسے کر کے اوپر جاتا ہے نا, سمجھ رہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کراس تو کرتا ہے مگر وہ اس ڈائمینشن میں ہی نظر آ رہا ہمیں. صحیح. تو یہ جو ستارے ہیں وہ تو ہمیں اس وقت وہ جو یونیورس کی جو ہمیں وہ جو کیا اسے کہتے ہیں آفٹر گلو آف دا بگ بینگ, آفٹر گلو سے تو یہ نظر آ گیا کہ اوکے دیر از اے سفیریکل یونیورس, the first heaven which you are saying. But سورج تو اسی کے اندر ہی ہے, پھر تو سورج تو اسی کے اندر ہی رہا. So it's a little well it's not that complicated. If you look at 3 احادیث اکٹھی کر لیں گے تو پتہ چلے گا کہ ڈائمینشنز کا کانسیپٹ ہی اسلام میں جو ہے وہ قوی ہے. اچھا 7 ہیونز کے کانٹیکسٹ میں.
चले इस पे हम डिटेल में इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है बिफोर आई गो कि ये सेशन रखने का जो मकसद था हमारा वो यही था कि बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि कुछ हदीस ऐसी हैं जिनको पढ़ के लगता है कि साइंस में ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरी उन लोगों से दरख्वास्त ये है कि आप अपने एंगल को चेंज करें, आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करें, आप वही के थ्रू साइंस को देखें बजाय कि आप साइंस के थ्रू वही को देख रहे हैं। ये टोटली एंगल ही गलत है, पर्सपेक्टिव ही गलत है, पहली बात। दूसरी बात, हमने जो डायमेंशंस की बात की उसमें इतना जोर क्यों दिया मैंने और साहिल भाई ने, क्योंकि ह्यूमन बीइंग 3 डायमेंशनल क्रिएचर है। मैंने आपको टेबल की मिसाल दी कि ह्यूमन बीइंग को नजर ही क्या आ रहा है, हमारा पर्सपेक्टिव ही क्या है। और साहिल भाई ने जैसे कहा कि अभी तक हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को नहीं समझ सके। भाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे अभी तक बहस हो रही है कि कौन सा मॉडल है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, स्ट्रिंग थ्योरी है या वो जो रदरफोर्ड का मॉडल है। एक्चुअल में मॉडल क्या है और इलेक्ट्रॉन क्या चीज है। अभी तो इलेक्ट्रॉन पे बहस हो रही कि इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन बिहेव ऐसे क्यों करता है। आपने ही साहिल भाई बताया था कि इलेक्ट्रॉन को जब ऑब्जर्व किया जाए तो डिफरेंटली बिहेव करता है। माय राइट, ये आपने ही एक बार बात की थी। तो सर ये बिलीफ है मेरी, वो भी आइंस्टाइन की वजह से बिलीफ है कि इलेक्ट्रॉन एक जिंदा आकिल मखलूक है, चाहे वो एक चाय के प्याली की इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, क्योंकि उसने साबित कर दिया, आइंस्टाइन ने साबित करके बताया कि इलेक्ट्रॉन्स बाकायदा अकल रखते हैं और जैसे ही हम उनको देखना शुरू करते हैं तो वो लाइन में चलना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं वो अपने आप बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। ये कोई छोटा मामला, इससे बड़ी डिस्कवरी तो हिस्ट्री ऑफ साइंस में कभी नहीं हुई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मेरी ऑडियंस से दरख्वास्त ये है कि आप लोग डॉक्यूमेंट्रीज देखें। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री का नाम लिया ब्लैक होल एपोकलिप्स। आप लोग डॉक्यूमेंट्रीज देख के रिसर्च करें, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखे सूरह आले इमरान में। शेख आप ना इनको किताबों पे लगाएं, डॉक्यूमेंट्रीज पे नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। किताबें नहीं असल में इसलिए एक और जवाब मैं आपको वहां पे सवाल का उस बच्चे ने पूछा था, जितना बड़ा गुनाह है ना फिल्में देखना, उतना ही बड़ा गुनाह ये सेशन देखना भी है। जो तस्वीर का इल्लत लगती है ना, ठीक है, तो या तो आप पूरी तरह उधर जाएं या पूरी तरह इधर आए। तो डॉक्यूमेंट्रीज की वजह किताबों में ना जो आपको तफसील मिलेगी ना वो आपको वीडियोस में नहीं मिल सकेगी। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ तजुर्बे। किताबें भी जो है एस्ट्रोफिजिक्स रिलेटेड किताबें पढ़ें। बट मेरा पॉइंट असल में ये है, बेसिकली सबको ये बताने का पॉइंट ये है कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आले इमरान में कहते हैं ना, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब, के बेशक इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ and the alteration of the night and the day there are signs for those who think, there are signs for people of intellect। हमारी रिसर्च क्यों रुक गई है, मुसलमान रिसर्चर्स क्यों पैदा नहीं हो रहे हैं? बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन हमने इन लाइंस पर सोचना शुरू कर दिया है कि तख्लीक खुदा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो तख्लीक है ये हाउ डिड इट कम टू बी। और जैसे जैसे में तरक्की होती जा रही, फिजिक्स में तरक्की होती जा रही, मैं समझता हूँ कि मुसलमान को इन चीजों पे बहुत नजर रखनी चाहिए, खसूसन फिजिक्स की थ्योरीज पे बहुत नजर रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि फिजिक्स की थ्योरी से इस्लाम को इंटरप्रेट करें या फिजिक्स की थ्योरी से कुरान को साबित करने की कोशिश करें। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इसमें सबसे ज्यादा ग्रिप होना चाहिए बीइंग मुस्लिम, ताकि कल को आप ऐसी कम्युनिटी में बैठेंगे, लोग साइंस के वर्शिपर्स बन चुके हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या बात कर रही है और साइंस की लिमिटेशंस क्या है, और हमारा दीन जिस लेवल पे जाकर बात कर रहा है साइंस उसमें करने की कोशिश कर रही है। तो यही मेरा सेशन करने का जो है वो आज। और सही अल बुखारी का एक चैप्टर है, बुक ऑफ बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, हाउ डिड द यूनिवर्स बिगन, उसको भी पढ़ें और खुद भी कुछ रिसर्च करने की इंशाल्लाह ताला कोशिश करें। और हमारी जो मुस्लिम यूथ है जिनका ईमान इस वक्त शेक हो रहा है, उनको कॉन्फिडेंस की जरूरत है। ऐसे सेशन इसलिए रखे जाते हैं कि उनको कॉन्फिडेंस आए कि दीन इस्लाम इज वे अबव साइंस, सो डोंट become blind follower of science, although science does answer many questions। We are doing this session because of the invention of science। Yes, हम लडाइट्स नहीं है, हम साइंस के दुश्मन नहीं है,
نہ ہی ہم سائنس کو یہاں پر کوئی غلط ثابت کرنے بیٹھے ہیں، لیکن ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ایٹیٹیوڈس کو کنٹرول کریں. یہ جو ساحل بھائی نے بات کی کہ 3 چیزیں، بدتمیزی، تضحیک اور ایروگنس، یہ 3 چیزیں انسان کو ہدایت سے بہت دور کر دیتی ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو چیک میں رکھنا چاہیے کہ وی آر اے کریشن جس کے پاس آل نالج نہیں ہے. اوکے، تو اسی نوٹ پہ انشاءاللہ آج کا سیشن ہم اینڈ کرتے ہیں. آئی ہوپ اٹ واز بینیفیشل فار آل آف یو. Inshallah, we'll have another session in which we'll talk about 7 heavens, and I will be mentioning some ahadith related to creation of universe. صحیح البخاری سے انشاءاللہ کہ creation of universe کیسی ہوئی، تاکہ آپ لوگوں کو scientific knowledge بھی پتہ لگے جو حدیث میں mention ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. میری طرف سے، شاہد بھائی کی طرف سے آپ کو بہت بہت اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر. جتنے بھی لوگوں نے کمنٹ کیا، سلام کیا، ونس اگین ان کو وعلیکم السلام. ایک بھائی ہیں ماشاءاللہ، وہ کشمیر سے دیکھتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ. اور ہی ٹریولز اے لاٹ آف ڈسٹینس ٹو واچ آور سیشنز. ان کا ونس اگین ان کے لیے دعائیں، ان کے فیملی کے لیے دعائیں، اور آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں. اور اسٹے کانفیڈنٹ آن یور دین اینڈ ورشپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیکاز ہی از دا موسٹ گریٹ. جب آپ جتنا تدبر کریں گے اللہ کی کریشن پہ، آپ اتنا سجدے میں گرتے جائیں گے کہ ہم create the creation of Almighty Allah is. This is all from my side. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ ساحل بھائی. Inshallah, see you in the next session. We'll be taking you in the next انشاءاللہ انشاءاللہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ.